تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو اور نہ ہی اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ اور بلا آئی۔ اس وقت وہ خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا اور کہا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ 50ویں دن صبح نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا، اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعبہ بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے، اور قرآن کی وہ آیت سنائی جس میں اس توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس سچ کے بدلے اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ مجھے اس سے بچائے گا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں صحابہ اکرام کی سوسائٹی کا جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ایسی ہیں جو ہر مومن کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک اپنے علمبرداروں کا مزاج کیسا بناتی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے سامنے آتی ہے کہ جب کفر اور اسلام کی کشمکش کا معاملہ درپیش ہو تو یہ مومنوں کے لیے انتہائی سخت کا امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی غفلت کی وجہ سے ساری عمر کا کیا کرایا غارت نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے وقت میں اگر مومن اسلام کا ساتھ نہ دے تو چاہے اس کی یہ کوتاہی کتنی ہی بددیانتی کی بنا پر نہ ہو اور چاہے ساری عمر میں ایک ہی بار ایسی کوتاہی سرزد ہو، تاہم اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا یہ طرز عمل اس کی ساری عمر کی نیکیوں اور عبادتوں کو برابر نہ کر دے۔ مومنوں کے لیے کسی موقع پر امر کی گنجائش نکلتی ہے تو وہ اسلام کے بدلے کفر کا ساتھ دے اور ایسے عمل کرے جس سے کسی غیر اسلامی تحریک کو تقویت پہنچتی ہو۔ یہ صورتحال اس موقع پر اور زیادہ نازک ہو جاتی ہے جب غیر اسلامی تحریک کے مقابلے میں کوئی اسلامی تحریک موجود ہو اور مومنوں کی صلاحیتیں اللہ کا دین کو بلند کرنے کے بدلے کسی دوسرے کام میں لگ رہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی فرض کو ادا کرنے کا وقت آ جائے تو اس وقت مومن کے لیے سستی دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں سستی میں کام کا وقت نکل جاتا ہے اور پھر یہ عرض کچھ کام نہیں دیتا کہ اس کا قصور بددیانتی کی بنیاد پر نہیں